1969 میں جب یہ ہوٹل بنایا تو ہمارے والد صاحب نے اس کا نام رکھا کیفے اسٹوڈنٹ، اور اس کی بیسک وجہ یہ تھی کہ یہاں پر قریب و جواہر میں ہمارے اڑوس پڑوس میں بہت سارے اسکول اینڈ کالجز ہیں، سن پیکٹرس ہے، سن پول ہے، اور کراچی گرامر ہے، اسی طرح بہت سارے. تو وہ اسکول کے جو اسٹوڈنٹ ہیں وہ جب بریک ہوتی تھی یا چھٹی ہوتی تھی تو ہمارے ہوٹل کے آگے سے، اس راستے کے آگے سے لوگ گزرتے تھے، تو اس سے متاثر ہو کے ہمارے والد صاحب نے اس کا نام کیفے اسٹوڈنٹ رکھا. لیکن ایک عرصہ دراز کے بعد جب یہ ہماری جو پروڈکٹ ہے، بریانی کی پروڈکٹ، یہ مشہور ہو گئی، فیمس ہو گئی، تو لوگ آپس میں باتیں کرتے تھے کہ بھائی کہاں جا رہے ہو، تو ایک دوسرے سے مخاطب ہو کے کہتے تھے کہ یار ہم اسٹوڈنٹ بریانی جا رہے ہیں. تو یہ نام جو ہے پبلک نے ہمیں دیا ہے، اسٹوڈنٹ بریانی. تو ہمارے والد اور والدہ یہ دونوں ہی مل کے جو ہے نا گھر میں اس پہ ایکسپیرینس کرتے تھے، روزانہ کی بنیاد پہ تجربات کرتے تھے، مختلف ریسیپیز ٹرائی کرتے تھے. آخر کار جو ہے نا پھر وہ یہ دونوں جو ہے اس میں زیادہ کردار ہمارے والد صاحب کا ہے، کیونکہ انہوں نے فرنٹ پہ وہ ریسٹورنٹ چلاتے تھے، پیچھے ہی ہمارا گھر تھا، اسی گھر کے کچن سے تھوڑا بہت کھانا بنتا تھا، والدہ بھی بناتی تھی، والد صاحب بناتے تھے. مطلب یہ کہ کوئی اتنے مالی حالات اچھے نہیں تھے، گھر میں ہی ایک چھوٹے سے کچن سے اسٹارٹ کیا تھا امی ابو نے، اور وہ پھر بعد میں جب ان کی ریسیپی سکسیسفل ہو گئی تو پھر باقاعدہ پھر اس کو کمرشلائز کیا، پھر اس کو شیف وغیرہ رکھے پھر. لیکن اس کو میرے والد صاحب اس ریسیپی کو ہیڈ کرتے تھے. دیکھیے میرے والد صاحب انتہائی سادہ انسان تھے. اپنا میرا مشاہدہ میں نے دیکھا ہے کہ وہ ان کے کھڑے ہو کے کام کرتے تھے، ان کے پیروں پہ ورم آ جاتا تھا. میری والدہ رات کو جو ہے نا گرم پانی سے ان کے پیروں کی سکائی کرتی تھی. یہ میرے مشاہدے کی بات ہے. بہت ہارڈ ورکر تھے، اور اپنی زندگی میں انہوں نے حج اور عمرے کے علاوہ کوئی کسی قسم کی ٹریولنگ نہیں کی، کوئی ایسی عیش و عشرت کی زندگی نہیں گزاری. گھر میں سب کچھ ہونے کے باوجود وہ چارپائی پہ سوتے تھے، اور سادہ لو انسان تھے بالکل. ان کا بس ہوٹل سے مسجد کا سفر تھا، یا کبھی حج کے لیے یا عمرے کے لیے تشریف لے جاتے تھے. 70 اور 71 کی یہ بات ہے جو مجھے اچھی طرح سے یاد ہے کہ اس وقت اگر کوئی پرانے لوگ جو یہ سنیں اور وہ محسوس کریں اس بات کو، اس وقت ہوٹلوں میں، عام ہوٹلوں میں آدھی روٹی کا رواج تھا. آپ نے ایک روٹی کھا لی، آپ کو پوری روٹی کی طلب نہیں ہے، تو آپ ویٹر سے کہتے تھے کہ بھائی مجھے آدھی روٹی اور لا دو، تو وہ آدھی روٹی کاٹ کے ان کو پیش کی جاتی تھی. تو ہمارے یہاں ہر آنے والا آدمی کسٹمر جو ہے وہ جب آدھی روٹی مانگتا تھا تو وہ کہتا تھا کہ بھائی یہ روٹی آدھی ٹھنڈی ہے، میں گرم لا کے دو. تو میرے والد صاحب وہ پہلے والی کٹی ہوئی روٹی رکھ لیتے تھے اور آدھی روٹی نئی کاٹ کے دے دیتے تھے، گرم روٹی. وہ آدھی روٹیاں کٹتے کٹتے جمع ہوتے ہوئے شام کو ٹھیک ٹھاک روٹیاں بن جاتی تھی. وہ سارے دن کی بچی ہوئی روٹیاں ہم گھر لے کے جاتے تھے. ہمیں ہماری والدہ وہی روٹیاں سالن کے ساتھ جو بھی کچھ ہوتا تھا اس کے ساتھ ہم وہ روٹی کھاتے تھے. اور اگلے دن جب ہم اسکول جاتے تھے تو ہمیں لنچ میں اسی روٹی کا پراٹھا تل کے گھی یا مکھن لگا کے ہماری والدہ اس کو ہمارے لنچ باکس میں وہی آدھی روٹی دیتی تھی. اور اس کے بعد بھی آج تک کی زندگی میں، یعنی تازہ کھانا ہونے کے باوجود، میں، میری وائف، میرے بچے گھر میں جو فریج میں بچا ہوا کھانا ہوتا ہے اس کو زیادہ پریفر کرتے ہیں کہ بھائی یہ رزق ضائع نہیں ہونا چاہیے، ہم اسے یوٹیلائز کرتے ہیں. مستقل بنیادوں پہ میں کافی عرصے سے جو ہے سڈنی میں ہوں، آسٹریلیا کے شہر. تو وہاں پہ پاکستانیوں کے علاوہ انڈین حضرات اور عراقی، لیبنیز اور ٹرکش اور انگریز بھی، وہاں کے اوزی جو ہیں وہ بھی آتے ہیں سب، اور وہ پسند کرتے ہیں. چائنیز آتے ہیں بہت، اور مجھے یہ بتاتے ہوئے آپ کو خوشی ہوگی کہ وہ انگریز اور چائنیز وہ اسپائسی کھانا ہمارا پسند کرتے ہیں. ان کے چہرے لال ہو جاتے ہیں، پسینے جا رہے ہیں، لیکن وہ ان کو مزہ آتا ہے، انجوائے کرتے ہیں وہ. ہم آسٹریلیا میں ہیں، اور ہم امریکہ کے شہر ہوسٹن میں ہیں، اور کینیڈا میں ہم 2 جگہ پر ہیں، اور اس کے علاوہ سعودی عرب میں ہیں اور دبئی میں. آگے کوالٹی کے اوپر تو ہمارا کوئی کمپرومائز نہیں ہے کسی بھی قسم کا. ریسیپی ایک ہمارے والد صاحب کی اسٹینڈرڈ ریسیپی ہے جس کو ہم فالو کرتے ہیں، اور جس کو یہاں سے ہم پاکستان سے اس کو پیک کر کے ہم وہاں پہ آسٹریلیا لے کے جاتے ہیں. کوالٹی کو ہم فردر جو ہے نا اس کو ٹائم ٹو ٹائم چیک کرتے رہتے ہیں. اپنی برانچوں پہ جاتے ہیں مسٹی کسٹمر کے طور، وہاں پہ جا کے فوڈ خرید کے کھاتے ہیں، دیکھتے ہیں. دیکھیے بات سنیے، جو لوگ چاہتے ہیں نا کہ شارٹ کٹ میں ہم راتوں رات ارب پتی یا کروڑ پتی ہو جائیں، تو یہ ان کی غلط فہمی ہے. اس کے لیے ان کو اپنی جاب سے، جو بھی ان کا پیشہ ہے، اس سے ان کو اندر محنت اور محبت کے ساتھ
ان کو کام کرنا چاہیے. وہ جب خلوص دل سے اپنے کام کے ساتھ لگن کے ساتھ محنت کریں گے اور اللہ کی طرف بھی رجوع کریں گے, کار خیر میں بھی حصہ لیں گے اور دن رات یہی دعا کریں گے کہ اللہ میاں رزق میں حلال رزق عطا فرمائے, رزق میں برکت عطا فرمائے, تو کروڑ پتی اور ارب پتی بننا کوئی بڑی بات نہیں ہے. اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے.